آج ہم کچھ ایسی روایات کا جائزہ لے رہی ہیں جو احادیث کہلاتی ہیں، اور ان میں ذکر ہے آخری زمانے میں ہونے والی بڑی جنگوں کا، افراتفری کا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ جنگ عظیم اور علامات قیامت سے لیا گیا ہے۔ اس میں صحیح احادیث شامل ہیں، یعنی معتبر سمجھے جانے والی روایات۔ جی مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ ان پیشین گوئیوں میں کیا کہا گیا ہے اور ان کے کیا معنی، کیا مطلب سمجھے جاتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلی حدیث جو ہے وہ سنن ابی داؤد سے ہے، اور یہ ایک بڑی ڈرامیٹک سی صورتحال بتاتی ہے۔ جی، اس میں ذکر ہے کہ مسلمان اور رومی، یعنی اس زمانے کے بازنٹینی، آج کل کچھ لوگ مغرب سے بھی جی مغرب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں، تو وہ ایک امن معاہدہ کریں گے۔ اچھا۔ اور یہ معاہدہ ہوگا کسی مشترکہ دشمن کے خلاف۔ حدیث کے مطابق دونوں مل کر لڑیں گے، فتح بھی پائیں گے اور مال غنیمت بھی تقسیم کریں گے۔ یعنی یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، دوستی، اتحاد۔ بالکل، معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن پھر کہانی بدلتی ہے۔ وہ کسی سرسبز جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں کوئی رومی صلیب بلند کر کے کہتا ہے صلیب جیت گئی۔ ظاہر ہے اس پر پھر رد عمل تو آنا تھا۔ ایک مسلمان کو غصہ آتا ہے، وہ آگے بڑھ کے صلیب توڑ دیتا ہے، اور بس وہیں سے پھر خرابی شروع ہوتی ہے۔ رومی معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور ایک بہت بڑی جنگ، جسے یہ ملحمہ کہا گیا ہے، اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ملحمہ۔ جی، علماء اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کی کسی بڑی عالمی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ اسے ملحمہ کبریٰ کہتے ہیں، عظیم ترین جنگ، یعنی آرمیگیڈن کا اسلامی تصور سمجھ لیں۔ اچھا۔ اور اس میں بات اہم ہے کہ اتحاد بنیں گے اور پھر ٹوٹیں گے، یعنی دھوکہ دہی ہوگی۔ تو یہ جو معاہدہ ٹوٹنے کے بعد عظیم جنگ کا ذکر ہے، ملحمہ کبریٰ، اس بارے میں صحیح مسلم کی روایت کیا کہتی ہے؟ وہ تو بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم میں اس کی تفصیل زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 2897 ہے۔ اس میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے رومی اماق یا دابق کے مقام پر اتریں گے۔ اماق یا دابق، یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ آج کے شام کے علاقے میں ہے۔ حدیث کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا، اور اس لشکر میں اس وقت کے بہترین لوگ ہوں گے۔ اور پھر جنگ، اس کا کیا بیان ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ پھر ایسی جنگ ہوگی جس کی مثال نہ دیکھی گئی ہو۔ اللہ اکبر، جس کی مثال نہ دیکھی گئی ہو۔ جی، معمولی بات نہیں، اس کی شدت، اس کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تہائی فوجی بھاگ جائیں گے، تہائی شہید ہو جائیں گے، اور صرف تہائی بچیں گے جو فتح یاب ہوں گے۔ اتنی شدید جنگ؟ جی، اور یہ جنگ کئی دن چلے گی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر پچھلی حدیث میں معاہدہ ٹوٹنے کے بعد ہوا تھا۔ یعنی یہ دونوں حدیثیں ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ امکان یہی ہے، اور دابق کا ذکر خاص طور پر اہم ہے آج کل، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ علاقہ عالمی میڈیا میں رہا ہے تنازعات کی وجہ سے، تو بہت سے لوگ اسے وہ موجودہ حالات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ آئی۔ یعنی ایک طرف معاہدے، پھر دھوکہ، پھر ایک بے مثال عالمی جنگ۔ اس کے علاوہ بھی کسی افراتفری کا ذکر ملتا ہے؟ جی، ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، وہ ایک فتنے کا ذکر کرتی ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش، فساد، انتشار۔ اچھا۔ حدیث میں ہے کہ کوئی ایسا فتنہ نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ہر گھر میں؟ عرب کے ہر گھر میں؟ یہ تو بہت ہی وسیع بات لگ رہی ہے۔ جی، بہت وسیع۔ اس کی تشریح بھی مختلف ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ خانہ جنگی ہوگی، یا شدید سیاسی عدم استحکام جو پورے عرب خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کچھ اسے ایک عالمی سطح کے تنازع یا نظریاتی کشمکش سے جوڑتے ہیں، جس کے اثرات ہر گھر تک پہنچیں گے، شاید میڈیا کے ذریعے۔ یہ ہم خلاصہ کریں تو یہ روایات ان کی مختلف تشریحات کو ملا کر دیکھیں تو مستقبل میں بڑے پیمانے پر عالمی معاہدے، جی، پھر ان کا ٹوٹنا، دھوکہ دہی، شدید ترین جنگیں، اور ایک ایسا فتنہ یا انتشار جو ہر جگہ محسوس کیا جائے گا، خاص طور پر عرب دنیا میں ہر گھر تک۔ بالکل۔ مشترکہ نقطہ یہی نکلتا ہے کہ یہ متون ایک غیر معمولی شدید عالمی تبدیلی اور کشمکش کے دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ ان کی حتمی حقیقت، ان کا وقت، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک۔
یہ جو تشریحات ہیں یہ علماء کا فہم ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے۔ ان کا اصل مقصد تو شاید مسلمانوں کو آنے والے مشکل وقتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اور ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ درست۔ آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ لوگ جو ان پیشین گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وہ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی، یہ بدلتے ہوئے اتحاد، عالمی طاقتوں کی رسہ کشی، اسے کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ان متون کے اصل پیغام یعنی ایمان پر ثابت قدم رہنا، فتنوں سے بچنا اور ان کی جو لفظی تشریحات ہیں جو حالات کے مطابق کی جاتی ہیں، ان میں فرق کیا جائے؟ بس ایک غور و فکر کے لیے نکتہ ہے۔